آج میں پاکستان کے قوم کو یوم نجات پر آپ لوگوں سے نجات پانے پر دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلاول بھائی نے جو کام کیے وہ تو پاکستان کے لوگوں کو نظر نہیں آتے، آپ نے جو کام کیے ہیں وہ تو پاکستان کے غریب لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ اگر کام کیے ہوتے تو آپ کو وہ کام نظر آتے اور آنے والے الیکشن میں آپ کو عوام سلیکٹ کرتی، آپ دوبارہ وزیر اعظم۔ السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر خبر پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، کئی خبروں سے کیا باتیں نکل جاتی ہے، کہیں سے کیا، اور آپ کو ہر ویڈیو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے چینل بڑے اسکرین ایسی خبروں پر تفصیلی گفتگو نہیں کرتے جن خبروں پر میں تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ آج پاکستانی قوم کو، پاکستان کے غریبوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے ماؤں کو، پاکستان کے بہنوں کو یوم نجات مبارک ہو۔ وہ اسمبلی آج تحلیل ہو گئی جس کا ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ اسمبلی اور اس اسمبلی میں جو اراکین ہیں وہ ہم پر 16 مہینے حکومت کریں گے۔ یقین جانیں اس حکومت کے آنے پر پاکستان نے جتنا نقصان اٹھایا، اگر میں کینیا کی بات کروں، ویسٹ انڈیز کی بات کروں، زمبابوے کی بات کروں، غریب سے غریب ملک نے اتنا بڑا نقصان نہیں اٹھایا ہوگا۔ جس وعدے پر اور جس ویژن پر یہ حکومت آئی، اس وعدے اور اس ویژن کا ناخن کے برابر بھی انہوں نے کام نہیں کیا۔ عمران خان کی حکومت تھی، تھوڑی سی مہنگائی ہوئی، عوام کا رونا دھونا شروع ہو گیا، رونے دھونے کے بعد عدم اعتماد کا ووٹ عمران خان کے اوپر آیا، اسمبلی میں مچھلی منڈی بن گئی، وفادی آ گئے، ناپ تول شروع ہوا، بولی شروع ہوئی، بکے لوگ، بڑے بڑے نام بکے، ان کے ضمیر بکے، عمران خان کو اسمبلی سے باہر کر دیا اور محترم 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کے بھائی شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ ویژن ان کا یہ تھا کہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں گے، انجینئرنگ کے لحاظ سے پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کریں گے، روڈوں کی جالیں بچھائیں گے، پاکستان میں جو مشکلات ہیں غریبوں کی ان کو حل کریں گے، روٹی کپڑا مکان بنا دیے جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے شکر ادا کیا کہ اب شہباز شریف آ گئے ہیں جو پنجاب کے سی ایم رہ چکے ہیں، بڑے کام کیے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں، لیکن یہاں پر آج شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور اس نے آج اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ یہ جو 16 مہینوں کی اسمبلی تھی اس میں 11 سے لے کر 13 پارٹیاں شریک تھی۔ اس شراکت کا کہنا اس میں بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ راز کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب جو 16 مہینے میں نے پاکستان میں ایز اے وزیر اعظم کے پوسٹ پہ گزارے ہیں، مجھے کسی نے کام کرنے نہیں دیا۔ آسان لفظوں میں اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہوں، بڑے گلے شکوے ہوئے، وزیر اعظم صاحب نے بلاول کا شکریہ ادا کیا،
کہ بلاول نے بہت بڑا کام کیا ہے. سیلاب سے لے کر اقوام متحدہ تک باہر کے جو معاملات تھے، سفارتخانوں کے جو معاملات تھے، وہاں پہ ان کا بلاول بھائی کا شکریہ ادا کیا. بلاول بھائی نے جو کام کیے وہ تو پاکستان کے لوگوں کو نظر نہیں آتے. آپ نے جو کام کیے ہیں وہ تو پاکستان کے غریب لوگوں کو نظر نہیں آتے. اگر کام کیے ہوتے تو آپ کو وہ کام نظر آتے اور آنے والے الیکشن میں آپ کو عوام سلیکٹ کرتی، آپ دوبارہ وزیر اعظم بنتے. آپ کو اللہ نے یہ موقع جو دیا تھا، اس کو آپ نے ضائع کر دیا. آج میں پاکستان کے قوم کو یوم نجات پر آپ لوگوں سے نجات پانے پر دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج پاکستان قوم، پاکستان کے غریب مبارکباد کے مستحق ہے کہ یہ جو لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے تھے، آج ان سے ہماری نجات ہو گئی. اور آج کی سب سے بڑی خبر جو کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں سب سے خراب ترین اسمبلی ان 16 مہینوں کی تھی. شرمندہ ہوں میں پاکستان کے لوگوں سے، شرم آ رہی ہے مجھے. آپ کے 11 پارٹیوں میں پہلے نمبر کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جب اپنی ناکامی کرتا ہے تو آپ کس منہ پہ جاؤ گے اپنے حلقے میں غریب لوگوں سے ووٹ مانگو گے؟ آج میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ پاکستان کے لوگوں کو یوم نجات مبارک ہو. اس کا یہ مطلب ہے کہ جن 11 پارٹیوں نے، جن 13 پارٹیوں نے پاکستان میں حکومت کی ہے، وہ بالکل غائب ہو گئی ہے. آج میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو. فضل الرحمان کا میں آپ لوگوں سے وعدہ نہیں کر سکتا کہ جس طرح 2018 میں بڑے بڑے نام اسمبلی میں نظر نہیں آئے، اس طرح بڑے بڑے نام اسمبلی میں نظر نہیں آئیں گے. عوام ان کو ریجیکٹ کرتی ہے، عوام ان سے ناخوش ہے، عوام کو انہوں نے بہت تکلیف دی ہے، اور عوام تکلیف کا بدلہ نعروں پر، جلوسوں پر، روڈ بند کرنے پر، ان چیزوں پر نہیں نکالتی، کیونکہ عوام بدل چکی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم روڈوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، روڈ بند کریں گے، ہمارا پتہ ہی نہیں لگے گا. اس کا بدلہ عوام بیلٹ پیپر پر نکالے گی، اور وہ چاہے گی جس کو بھی لانا ہے وہ وہاں فیصلہ بند کمرے میں، جب بیلٹ پیپر ہوگا، عام شہری ہوگا اور اوپر اللہ دیکھتا ہوگا، نیچے یہ فیصلہ کرتا ہوگا، وہاں ہوگا. آپ سے پاکستان کے لوگوں کا جو نجات اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ لوگوں سے دلوائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے. دوسری طرف آج پھر اٹک جیل میں عمران خان نے ایک اور رات گزار دی. جیسا کہ پچھلے ویلاگ میں آپ دوستوں کو میں نے کہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری ایک پلین کے ساتھ ہوئی ہے، ایک پلین کے ساتھ کی گئی ہے. عمران خان پاکستان کے بڑے بڑے مگرمچھوں کے بیچ میں گر گیا ہے. عمران خان پاکستان کے لوگوں کے جنگ میں جو رئیس خاندانوں، شاہی خاندانوں اور امیر لوگوں
اور غریب عوام کے درمیان جو جنگ تھا اس میں عمران خان گر گیا ہے، اور عوام کے ساتھ اس 16 مہینوں میں جو ہوا وہ تو آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا اور عمران خان نے بھی دیکھ لیا، اور خود جنہوں نے ملک کے غریبوں کے ساتھ جو کیا انہوں نے بھی دیکھ لیا۔ عمران خان اس جنگ میں کود پڑے، اور اس جنگ میں جو عمران خان کو تکلیف دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، وہ آج 5 دنوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ آج عمران خان کے اٹک جیل سے منتقلی اڈیالہ جیل لے جانے کے اوپر سماعت ہوئی، اور جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ فلاں جج میرا کیس ہینڈل نہ کرے، میرا کیس نہ سنے، اسی طرح اس جج کو، عمر فاروق نام ہے جج کا، انہوں نے 3 دن اور سماعت آگے کر دیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ عمران خان اس بار جو گرفتار ہوئے ہیں، اور لوگوں کی خاموشی عمران خان کو بہت تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پچھلی بار گرفتار ہوا، لوگ اٹھے، عمران خان کو 2 دن بعد رہا کر دیا۔ اس بار گرفتار ہوا، لوگ خاموش بیٹھے رہے، ہوٹلوں میں اسی طرح رش تھا، روڈوں پہ گاڑیوں کا اسی طرح رش تھا، کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ پاکستان کا ایک مقبول ترین لیڈر جو ہمارے لیے، ان غریبوں کے لیے سوچنے کے لیے نکلا ہے اور ہمارے جنگ میں وہ کود پڑا ہے، وہ گرفتار ہو گیا ہے، اس کے لیے کس نے آواز نہیں اٹھائی۔ اور وہ عمران خان، حکومت کے موجودہ لوگ چاہتے ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ چاہتے ہیں کہ عمران خان 3 سے 4 ماہ قید میں رہیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ رہے، اللہ سے دعا کروں گا۔ عمران خان پاکستان کے لیے ضروری ہے، عمران خان پاکستان کے غریبوں کے لیے ضروری ہے، عمران خان پاکستان کے سیاست کے لیے ضروری ہے۔ عمران خان کا ضروری اس لیے بھی ہونا کہ شاہی خاندانوں کا جو عمران خان کے سیاست سے انہوں نے سر پکڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمران خان جلد سے جلد رہا ہو جائے، پھر پاکستان کے شہروں میں رونق ہو اور سکرینوں پہ عمران خان کے چرچے ہو، اور مقبول ترین لیڈر کے تو چرچے ہی ہوتے ہیں، نخرے نہیں ہوتے۔ آج عمران خان کے وکیل کو عمران خان کی اہلیہ نے ایک ریکویسٹ بھی کی ہے کہ عمران خان کو گھر سے صاف کھانا مہیا کیا جائے۔ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ عمران خان کو یہ کھانے میں کچھ کھلائیں گے، کچھ ایسی چیز جو عمران خان کو نقصان بھی دے سکتی ہو۔ تو اس پر بھی آج سماعت ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ عدالت اس حکم نامے کو، اس بات کو مان لے گی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور بتاؤں کہ مقبول ترین لیڈر جو کہ اٹک جیل میں موجود ہے، وہاں اس کو گھر کا کھانا مہیا نہیں کیا جاتا، اور شاہی خاندان کا ایک فرد جس پر جرم ثابت ہو چکا ہو، اس کے لیے گھر سے کھانے ٹفن لے کے جانے پڑتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور آج کا دن بہت بڑا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ سب دوستوں سے یہی کہوں گا، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ ایسے لوگوں سے ہمارا چھٹکارا ابھی تھوڑا بہت ہم نے پا لیا۔ اور اس اسمبلی میں جو بل پاس کیا گئے ہے 16 مہینوں میں، سب سے زیادہ بل پاس ہوئے ہیں، مطلب کہ 1 سال یا 1 سال 5-6 مہینوں میں ریکارڈ بن گیا ہے، بابر اعظم کی سینچریوں کی طرح۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ جو بھی ہو پاکستان کی اس میں بہتری ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے غریبوں پر اپنا رحم کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔